أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایک مطلب دلچا شعر سماعت فرمائے کہ ریاض دی کا مہکتا ہوا گلاب حسین، ریاض دی کا مہکتا ہوا گلاب حسین، حسن کے بعد شریعت کا ہے شباب حسین، سبحان اللہ، حسن کے بعد شریعت کا ہے شباب حسین، کہ نہ خیر و شر میں کوئی بھی تمیز کر پاتا، نہ خیر و شر میں کوئی بھی تمیز کر پاتا، نہ آتا دشت میں گر ابن ابو تراب حسین، نہ آتا دشت میں گر ابن ابو تراب حسین، کہ یزید چہرے پا مذہب کا چولا ڈالے تھا، یزید چہرے پا مذہب کا چولا ڈالے تھا، کیا ہے آپ نے ایک پل میں بے نقاب حسین، کیا ہے آپ نے ایک پل میں بے نقاب حسین، کہ سخاوتوں نے بھی کربو بلا میں دم توڑا، سخاوتوں نے بھی کربو بلا میں دم توڑا، پلا رہے ہیں عدو کو بھی اپنے آپ حسین، پلا رہے ہیں عدو کو بھی اپنے آپ حسین، کہ تیری عزا پہ جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، تیری عزا پہ جو بدعت کے فتوے دیتے ہیں، جنا کا دیکھتے ہیں وہ بھی کیسے خواب حسین، جنا کا دیکھتے ہیں وہ بھی کیسے خواب حسین، رسول حق کی قسم مزرعے نبوت میں، رسول حق کی قسم مزرعے نبوت میں، تیرے لہو کی چھینٹوں سے ہے شباب حسین، رسول حق کی قسم مزرعے نبوت میں، تیرے لہو کی ہی چھینٹوں سے ہے شباب حسین، کہ بیان مقصد سرور فقط ہو ممبر سے، بیان مقصد سرور فقط ہو ممبر سے، ہر ایک خطیب سے کرتے ہیں یہ خطاب حسین، ہر ایک خطیب سے کرتے ہیں یہ خطاب حسین، کہ سوال ہوگا نہ بیعت کا تابت شارف، کیا ہے فتنہ بیعت کا صد باب حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. عجل فرجه. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ماتم داران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں
اس آیت کے ذیل میں کچھ مرتبہ کیا جائے. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ اندلیب زہرا بنت سید مولانا عابد حسین کی روح کو ایک سوال انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی 100ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات، مالک ارض و سما، زمین کے فرش کو بچھانے والا، آسمان کے شانیانے کو تاننے والا، وہ خداوند عالم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اور جو شخص خروج کرتا ہے یا خروج کرے گا من بیتہ اپنے گھر سے، کس کی طرف؟ مہاجرا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف. پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جو شخص خارج کرتا ہے، خارج ہوتا ہے گھر سے اور اللہ کی طرف، وہ رسول ہو اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر وہ موت کے کیا کرتا ہے؟ درک کرتا ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس بالتحقیق یعنی اللہ کے اوپر اس کا اجر واقع ہے، یعنی اس کا اجر جو ہے خداوند عالم دے گا. یمن بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگان کی موجودگی میں کشائی کرنا بہت مشکل ہے، لکنت زبانی بھی ہوگی. بہرحال لیکن جو درس ہم نے یاد کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ وَمَن یخرج من بیتہ، اور جو شخص خارج ہوتا ہے من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن یعنی ہجرت کے معنی کیا ہے؟ ہجرت کے کہتے کسے ہیں؟ ہجرت کے کیا معنی ہیں؟ تو جب ڈکشنری دیکھا، لغت دیکھی، تو جو ہجرت کے معنی جو بیان کیا ہے، ہجرت کے معنی کیا کرنا؟ وطن کو ترک کر دینا ہے. ہجرت کے معنی دوری کرنا ہے. ہجرت کے معنی اپنے یاروں دوستان کو چھوڑ دینا ہے. ہجرت کے معنی اپنی آل اولاد کو چھوڑ دینا ہے. لیکن چھوڑ دینا ہے کس کے لیے چھوڑ دینا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہجرت کر رہے ہیں کس کے لیے ہجرت کریں، کس وجہ سے ہجرت کریں، کس سبب سے ہجرت کریں. کہا کہ جو ہم ہجرت کر رہے ہیں کس لیے؟ کہا کہ اپنے وطن کو ہم ترک کر رہے ہیں، کس کے لیے ہجرت ترک کر رہے ہیں؟ اپنے دوست کو ہم ترک کر رہے ہیں، کس کے لیے ترک کر رہے ہیں؟ اپنے خانوادے کو ہم ترک کر رہے ہیں، کس لیے ترک کر رہے ہیں؟ کہنے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ فاسد ہے، جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے، جب ہم یہ دیکھیں ہمارا خانوادہ خطرے میں ہے، جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بال بچے کیا ہے؟ خطرے میں ہیں، جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا نسل خطرے میں ہے، تو کیا کریں؟ ہم مہاجرت کر جائیں، یعنی ہجرت کر جائیں. ہجرت جو ہے صرف یعنی جسمانی طور پہ ہجرت کرنا نہیں ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہجرت جو ہمیں موسوم یعنی حاصل ہوا ہے، یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ کہا کہ یہ ہجرت اس وقت جب نبی کریم یعنی کہ مکے سے خروج کیا ہے، وہاں سے ہجرت کیا ہے مدینے کی طرف، اور ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ کیا مہاجر کہلائے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہم ہجرت کر رہے ہیں نفس کے لیے، اولاد کے لیے، وطن کے لیے، تو کیا یہ اسی معنی میں شمار کیا جائے گا؟ کیا اس کی وسعت ابھی تک موجود ہے، وہی چیز ابھی تک موجود ہے کہ جو اس وقت نبی کریم نے ہجرت کی تھی؟ کہ ہاں، مولا کائنات نے کلمات حکمت میں فرمایا کہ ہجرت جو ہے اسی معنی میں جیسے پہلے استعمال ہوئی ہے اب بھی استعمال ہو سکتی ہے، ابھی استعمال ہوگی. اس لیے کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت جو ہے صرف مخصوص چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، بلکہ ہجرت کی بھی تعریفیں ہیں.
انسان ہجرت کرے، کس سے ہجرت کرے؟ گناہوں سے ہجرت کرے. سبحان اللہ. انسان ہجرت کرے، کس سے ہجرت کرے؟ عادت سے ہجرت کرے. انسان ہجرت کرے، کس سے ہجرت کرے؟ معاشرے سے ہجرت کرے. یعنی کہ جب کیوں ہجرت کرے گا؟ کہا کہ جب دیکھے گا ہمارا جسم جو ہے فاسد ہو رہا ہے، گناہوں کی طرف ملوث ہو رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اپنی عادت سے ہم ہجرت کر جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ جب ہم دیکھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں یعنی گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، یعنی معاشرہ فاسد ہو رہا ہے، لوگ یعنی کیا کر رہے ہیں، وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، تو کیا کریں؟ ہم وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاشرہ ہمارے لائق نہیں ہے. ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ ہم کیوں یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں؟ کس لیے ہجرت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک معاشرہ یہاں کا کیا ہے؟ خراب ہے، ماحول وہاں کا خراب ہے، اس لیے ہم وہاں کو ترک کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں. لیکن پھر سوال اسی پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں ترک کریں اس جگہ کو؟ ہم اپنے اندر یعنی کہ اپنے کو یعنی کیا کریں؟ اپنے کو پہلے سنواریں، پھر اس کے بعد جو یعنی گھر والے کو سنواریں، پھر اس کے بعد معاشرے کو سنواریں. یعنی ہجرت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ ہجرت کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جب دیکھیں ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے تب ہم وہاں سے کچھ کریں. سلوات بھیجے محمد والے. یعنی کہ سب سے بڑی چیز یعنی کہ کس سے ہجرت کرنا؟ سیئات سے، برائی سے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو اس کا پیشہ جو ہے چوری کرنا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا سارا کام جو ہے چوری کرنا، کچھ نہیں کرتا تھا. جب وقت آیا، شام ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، تو کیا کرتا تھا؟ چوری کرنے جاتا تھا. خالی چوری کرنا نہیں، جو انسان چوری کرتا ہے خالی صرف چوری نہیں اس کو ہوتی بلکہ کساوت قلب آ جاتی ہے، یعنی اس کا قلب سخت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اور اس کے بعد کیا ہے؟ خدا کو پس پشت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جو وہ چیزیں کہ جو خداوند عالم کو یعنی کہ پسندیدہ ہے اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے. لیکن یہی شخص ہے کہ جس کا دل بہت سخت تھا، جو خدا کے حکم کو پس پشت ڈال دیتا تھا، خدا کی نافرمانی کرتا تھا. لیکن ایک دن یہی شخص چوری کرنے پہنچا ایک گھر میں، تو اب جیسے ہی اس دیوار کو پھاندنا چاہتا ہے، اسی گھر کے اندر ایک شخص ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب قرآن کی تلاوت اس آیت تک پہنچتا ہے کہ علم یعنی للذین، یعنی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا مومنین کے لیے کہ اللہ کے نام سے اس کا دل نرم ہو جائے. جیسے ہی اس آیت کی تلاوت کو اس نے سنا، اس چور نے جو ابھی تک قساوت قلب تھا، جو ابھی تک جو خدا کے نافرمانی کرتا تھا، جو ابھی تک جو ہے یعنی گناہ کرتا تھا، معصیت کرتا تھا، اس نے فوراً ہی کیا کر لیا؟ یہ ارادہ کر لیا، اسی وقت یہ ارادہ کیا کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب انسان کا دل کیا ہو جائے؟ خدا کی یاد سے نرم ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ الا تطمئن القلوب بذکر اللہ. یعنی کہ اللہ کے ذکر سے کیا ہو جائے؟ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر جو ہے مومنین کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ منور کر دیتا ہے. یعنی کہ قلوب کو منور کرتا ہے اللہ کے ذکر سے. تو جب سے یہ آیت اس نے سنا، فوراً ہی اس نے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے. اس نے کیا کیا؟ خدا کی نافرمانی سے ہجرت کی، اس کے بعد گناہوں سے ہجرت کی. یعنی یہ ایک مقصد، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہجرت کرنا. تو اس نے کس سے ہجرت کی؟ معصیت سے ہجرت کی، گناہ سے ہجرت کی ہے، چوری سے ہجرت کی. اس نے اس چیز کو ترک کر دیا. ایک پہلا شخص ایسا ہے. تاریخ میں دوسری چیز ملتی ہے کہ جس نے ہجرت کیا ہے، یعنی کہ یہ جو پہلے مظاہرہ ہے، یعنی کہ حال اور استقبال دونوں زمانے سے پایا جاتا ہے. کہ یعنی کہ بیان کر رہا ہے کہ جو انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت گزر گیا ہے، نہیں، ابھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے. اگر ہم گناہ گار ہیں، ہم برے کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کر کے یعنی اللہ کی طرف جائیں. اب مجھے اصلاح بھی وہ اس میں یعنی کہ ہجرت کی بھی قسمیں ہیں. یعنی ہجرت میں یہ تو زمانی طور پر ہے یا مکانی طور پر ہے. یعنی کہ زمانی طور پہ کیا ہے؟ انسان روح سے صرف یہ ہجرت کر جائے. روح یعنی ہمارے اندر جو انانیت ہے، ہمارے اندر جو تکبر ہے، ہمارے اندر جو غرور ہے، اس سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے ہم ہجرت کرتے ہیں. اور مکانی طور پہ کیا؟ مکانی طور پر ہماری اعضاء جو ہم طاقتور ہیں، یعنی ہمارے اندر بہت طاقتور ہے، یعنی ہم پہلوان شمار کیے جاتے ہیں، دنیا میں قہرمان شمار کیے جاتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں؟ اپنے زور بازو کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ بہت اترا رہے ہیں. لیکن اب تاریخ بتاتی ہے، یہاں کا واقعہ ہے کہ ایران کا یہ واقعہ ہے کہ یہاں کا ایک پہلوان جو ہے ایک جگہ گیا ہے وہ پہلوانی کے لیے، کشتی کے لیے. وہاں
کا جو پہلوان جو مشہور تھا وہاں پہ، اس نے اس کی صرف کس کی پرورش کرتا تھا؟ ایک ضعیفہ کی اور ایک بچے کی، یعنی کہ وہی ذمہ دار تھا کہ اپنے ماں کا یا اپنے بچے کا یہی نان و نفقہ پورا کرتا تھا. اگر وہ شخص ہار جاتا ہے تو گویا اس کا نان و نفقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ضعیفہ اور یعنی اس کی ماں کا اور اس کے بچے کا نان و نفقہ بند ہو جاتا. اب یہاں سے ایران سے ایک پہلوان گیا وہاں پہ کیا کرنے کے لیے؟ اس کو ہرانے کے لیے. وہاں پہ مشہور، وہ اپنی جگہ مشہور تھی، اپنی جگہ مشہور تھے، لیکن اب چونکہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، یعنی کہ جو بھی کرنا ہے ہجرت کرنا. کس سے ہجرت کرنا؟ یعنی گناہوں سے ہجرت کرنا، یعنی جو ہمارے اندر طاقت ہے اس سے ہم ہجرت کر جائیں. کیسے ہجرت کیا انہوں نے؟ کیسے ہجرت کیا؟ اس ضعیفہ نے، معلوم نہیں تھا کہ یہ طاقتور ایران کا کون سا شخص ہے، وہ آیا ہے، وہ ضعیفہ جو ہے اسی سے مخاطب ہو کر گفتگو کر رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلوان ایران سے آیا ہے کہ جو ہمیں یعنی کہ یہاں ہمارے بیٹے کے ساتھ یعنی مقابلہ کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ پہلوان ایران کا ہے وہ جیت جاتا ہے تو ہمارے نان و نفقہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بند ہو جائے گا. جو ہمیں سرکار کی طرف سے جو ہمیں ملتا تھا بند ہو جاتا ہے، بند ہو جائے گا، ہمارا نان و نفقہ پورا نہیں ہو پائے گا. اب اس شخص کے اندر جو نفس، جس کے اندر جو یعنی کہ نفس امارہ کہا جائے، جو اس کے اندر تھا، اس نے کیا کیا کہ اب وہ چیزیں کہ جو اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، اس نے اپنے کو ختم کر لیا. ختم کرنے کا جب مقابلہ ہوا، چونکہ ہر جگہ جیت کے گیا یہاں سے، اب وہاں پر یہ شخص کیا کیا؟ ہار گیا اس مقابلے میں. کیوں ہارا؟ کہ اس لیے ہارا کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر، خدا کی خاطر اپنے نفس امارہ سے لڑا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنے نفس سے امارہ سے لڑ کر یعنی کہ اس کو خدا کی خاطر، خدا کی خوشنودی کی خاطر اس نے کیا کیا ہے؟ ہجرت کی اس شجاعت سے، اس طاقت سے. یعنی کہ ہر جگہ طاقت یعنی کہ آزمانا، زور آزمائی کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ کچھ اللہ کے لیے بھی کیا جائے. گناہوں سے ہجرت کرنا ہے. تاریخ بتاتی ہے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ایک شخص ہے کہ جو اس کے گھر کے پاس امام گزرے اور امام وہاں پہنچے تھے اور اس کی جو کنیز تھی باہر آئی. باہر آنے کے بعد کچھ دیر لگی، گفتگو کرنے لگی امام سے، حالانکہ وہ کنیز بھی نہیں پہچانتی. اسی اسنا میں جب کنیز کو واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو اب سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم باہر کتنی دیر کیوں کھڑی رہی میری اجازت کے بغیر؟ تو اب اس کنیز نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا. اب آئیے کہ یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے، کسی غلام کا ہے. تو اب اس کنیز نے کہا کہ آزاد کا ہے. تو اس وقت پھر اس نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ اس شخص نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جواب یہی دیا کہ ہاں یہ گھر آزاد کا ہی ہے. کہا کیوں؟ اس نے یہ فوراً سمجھ گیا، کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شخص جو ہے غنا میں مشغول تھا، لہو لعب میں مشغول تھا. اب جب امام کی وہاں سے آمد ہوئی، وہاں سے گزر ہوا، اب جیسے یہ ماجرا دیکھا کہ اس لیے کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، وہ غنا میں مشغول نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ وہاں سے وہ فوراً ہی آؤ دیکھا نہ تھا، فوراً اس نے کیا کیا؟ فوراً اپنے نالائن کو بھی نہیں تن کیا، نالائن کو بھی نہیں پہنا. وہاں سے کیا کر دیا؟ وہاں سے بھاگتا ہوا امام کے پیچھے پیچھے، جس راستے سے امام جا رہے تھے اسی راستے پہ امام کی خدمت پہنچے. اور پہنچنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے معاف کر دیجیے، اس لیے کہ مولا ابھی تک میں جو خطا بار تھا، میں گناہ گار تھا، میں لہو لعب میں ملوث تھا، لیکن اب میں اس لہو لعب سے ہجرت کر رہا ہوں. یعنی کہ جو شخص یعنی صاحب یہاں پہ صاحب عقل سے مخاطب جو شخص بھی ہجرت کر جائے، کیا کہنے مہاجرن اللہ، یعنی اللہ کی طرف اور رسول ہو، رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف. واہ واہ. یعنی جو شخص ہجرت کر رہا ہے یعنی کہ معصیت سے ہجرت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور تاریخ بتاتی ہے کہ شخص بہت سی ملتے ہیں واقعات، بہت سی تاریخیں بھری ہوئی ہے کہ جو انسان جو ہجرت کرتا ہے یعنی نفسیاتی طور پر اور عادتی طور پر اور برائی یعنی سیاحت کے طور پر جو ہے کیا کرتا ہے؟ ہجرت کرتا ہے. ایک واقعہ کہ جو انسان ہجرت کرے، اس لیے امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں تو کس لیے نکلے ہیں؟
انہوں نے فوراً ہی اپنے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں خارج نہیں ہو رہا ہوں، یعنی امام نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا ہے. جب امام نے یہ معاشرہ دیکھا ہوگا وہاں کا معاشرہ فاسد ہے، جب امام نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں صحیح نہیں ہیں، جب امام نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے نکلنا ضروری ہے، یعنی کہ معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے نکلنا وہاں سے ضروری ہے. انی لم اخرج، امام فرما رہا ہے کہ میں نہیں خارج ہو رہا ہوں، عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کسی چیز کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ کس کے لیے نکلنا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. سبحان اللہ. یہاں پہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی نکل رہا اپنے گھر سے یعنی اللہ کے لیے نکلے، تو امام فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو نکل رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ یہ مال کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، پیسے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، جو حشمت کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ کس لیے نکل رہے ہیں؟ امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے. اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف یہ اللہ کے لیے امام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. امام جو ہے اس لیے کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اور اب اس صورت میں آگے آیت بیان کر رہی ہے کہ ثم یدرک الموت، کہ بس جو شخص یعنی کہ جو بھی خارج ہو رہا ہے اس راہ میں، اب اس نے موت کو کیا کر لے؟ درک کر لے. فقد وقع اجر علی اللہ، بس اس کا اجر جو ہے کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے. امام حسین جو ہے اللہ کے لیے نکلے ہیں اس راہ میں. جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اب اس راہ میں اگر موت واقع ہو رہی ہے، اگر شہادت واقع ہو رہی ہے، تو اس کا اجر جو ہے اللہ کے اوپر ہے. سبحان اللہ. امام حسین نے یعنی کہ لمحہ بلمحہ لوگوں کو گناہوں کی طرف کیا کیا ہے؟ گناہوں سے نکالا ہے، لوگوں کو ہدایت دی ہے. سبحان اللہ. آخری ایک خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ وہ امام کہ جب منزل زوالہ پہ منزل بیضا پہ پہنچے ہیں اور پہنچ کر وہاں پر حر کے لشکر کو اور اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر امام نے خطبہ دیا ہے. زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا ہے. امام نے خطبہ دیا، اس میں مخاطب اپنے بھی تھے اور حر کا لشکر بھی تھا. امام نے فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دیکھے جابر بادشاہ کو یا سلطان کو اور وہ کیا کر رہا ہو؟ حلال محمدی کو، یعنی کہ وہ اللہ کا حلال کردہ ہے اس کو حرام کر رہا ہو، جو حرام کردہ ہے اس کو حلال کر رہا ہو، جو رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کر رہا ہو. اب اگر وہ شخص اگر چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اپنے قول سے اپنے فعل سے اگر وہ ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ وہ ظاہر نہیں کر رہا ہے، اس کے برات نہیں کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں ایسے یعنی خداوند عالم کے اوپر حق یہ ہے کہ اس شخص کا مقام وہاں پہ رکھے جو ظالم بادشاہ کا ہے. اگر ظالم بادشاہ کا مقام جہنم ہے تو اس شخص کو جو مومن ہے، یعنی کہ جو خانہ کعبے میں اگر اللہ کر رہا ہے، اگر وہ ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، تو اس کا بھی مقام کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ امام جو ہے جو بتا رہے ہیں مخاطب کرے کہ ظالم بادشاہ کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا؟ بولنا ہے، ہمیں چپ نہیں رہنا ہے، چاہے ہم اپنے زبان سے بولیں چاہے اپنے آواز سے بولیں، کسی بھی طریقے سے ہمیں ظالم بادشاہ کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ کلام کرنا ہے، بولنا ہے. سبحان اللہ. اور امام نے ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام نے تو ہمیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں، بہت سا درس دیا اس حوالے سے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں تین چیزیں جو ریسرچ کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تین چیزیں پیش کی امام نے. پہلی چیز کیا؟ امام نے کھڑے ہو کر قیام کر کے یہ بتا دیا کہ کون یعنی کہ دین محمدی کون سا ہے اور دین ابو سفیانی کون سا ہے. یعنی کہ جو دین ابو سفیانی اور دین محمدی، یعنی اگر امام قیام نہ کرتے تو پتہ نہ چلتا کہ یعنی کہ دین ابو سفیانی دین محمدی کون ہے. دوسری چیز جو امام نے ہمیں بتایا قیام کر کے، دوسری چیز یہ بتائی کہ ہمارے دیکھا جائے کہ لشکر کم ہے یا زیادہ ہے. اگر ہم حق پر ہیں تو اس صورت میں یعنی کہ اس طریقے سے اگر کم ہے، اگر ہم کم تعداد میں ہیں تو اگر ہم حق پر ہیں تو ہم لشکر سے لڑ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور تیسری چیز امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں جینا چاہیے، یعنی کہ اگر ہمیں ہماری زندگی کس طریقے سے ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہم جیے. امام حسین علیہ السلام نے قیام کر کے بتایا، کہا کہ دیکھو اگر جینا ہے تو عزت کے ساتھ جیو، اگر عزت کے ساتھ نہیں ہے تو یعنی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی
की मौत बेहतर है। सुभान इमाम अल्लाह। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया है कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए, किस तरीके से हल करना चाहिए। सुभान आज अल्लाह। तारीख बताती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जिन्होंने दीन मोहम्मद को बचाने के लिए अपने घर बार को छोड़ा। अब जब देखा कि दीन पे ये वक्त पड़ रहा है तो इमाम हुसैन ने कहा कि नाना के दीन, अगर तुम्हारे लिए अगर मुझे अपने जो है अपने गला कटाना पड़े तो ये हुसैन तैयार है। ऐ नाना के दीन, अगर तुम्हारे लिए अपने बहन की चादर देना पड़े तो ये हुसैन तैयार है। ऐ नाना के दीन, अगर तुम्हारे लिए अगर अब्बास के बाजू की जरूरत है तो हुसैन अब्बास के बाजू देने के लिए तैयार है। ऐ नाना के दीन, अगर अली अकबर का सीना अगर तुम्हें चाहिए तो अली अकबर का सीना देने के लिए तैयार है। ऐ नाना के दीन, अगर तुम्हें नन्हे शीशकार अली असगर के गले की जरूरत पड़े तो ये हुसैन जो है अली असगर के गले को भी देने के लिए तैयार है। हाँ, ये हुसैन है कि जो आपको याद कर रहे हैं, किस तरीके से याद कर रहे हैं। यती वहीमान शरीफ तुम माजिन फस्करूनी और समय तुम बेगरीबिन और शहीद इनफन देगूनी। ऐ मेरे चाहने वालों, जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना, जब किसी के मरने की खबर सुनना उसके बाद में रोना, पहले मुझ पर गिरिया कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं वो कुर्शा हूँ कि जिसको रुला रुला कर कत्ल किया गया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अना कतीलुल अबरा, कि मैं वो हूँ कि जिसको रुला रुला कर कत्ल किया गया। ए मेरे मौला, कब आपको रुला रुला कर कत्ल किया गया? अजब ने इमाम फरमाए कि जब हबीब की लाशें को उठाया तो इमाम ने गिरिया किया, जब जौन की लाशें को उठाया तो इमाम ने गिरिया किया, जब अली अकबर के सीने से बरसी के फैल को खींचा तो इमाम ने गिरिया किया। हाँ, जब इमाम हुसैन तीरे अली असगर के गले से तीरे शशबों को खींचा तब इमाम ने गिरिया किया है। इमाम फरमा रहे हैं, ए मेरे चाहने वालों, ऐ लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफा तशकील तिफलिफा हुआ यरहमुनी। ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ काश कि तुम करबला में होते तो देखते किस तरीके से मैं नन्हे शिकार के लिए पानी तलब कर रहा था, लेकिन कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं। हाजिर तो आए सनसनाता हुआ थी जो लगा। हाजिर तो खुदावंद आलम को दे मजलूम करबला के। हाजिर तो आए कि मरहुमा के साले सवाब की मजलिस है। हाँ, तो ये जो गम यानी उसके लिए कि जो परदेश में है, अगर उसकी यानी कि उसके भाई यहाँ परदेश में है और उसकी बहन का इंतकाल यानी कोई गुर्बत में हो जाए या घर वतन में होता है तो किस तरीके से बेचैन होता है, किस तरीके से अपने बहन के पास पहुंच जाए। लेकिन हाजिर जो तारीख बताती है कि करबला में एक भाई और बहन की मोहब्बत का तकाजा देखा जाता है कि किस तरीके से करबला के मैदान में एक बहन है कि अपने भाई को देख रही है। अरे ज़ैनब देख रही है कि भाई का गला कट रहा है। अरे ज़ैनब फरियाद कर रही है। अरे किस तरीके से भाई और बहन में जुदाई हो, अरे जुदाई नहीं हुई कब तक? अरे असर आशूर हुसैन मौजूद है, भाई बहन में जुदाई नहीं हुई। अजीज़ों, जब मदीने से हुसैन चले थे और अजीज़ों करबला तक भाई बहन में जुदाई नहीं हुई, इसलिए भाई बहन की मोहब्बत वो मोहब्बत है। इस तारीख में ये सब तो हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब की वो अजीम मोहब्बत की तारीख में मिलता है कि किस तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, भाई बहन से जुदा नहीं हुए। लेकिन अजीज़ों कब जुदा हुए कि जब ये अहले हरम का काफिला अरे जब यशोदा की तरफ से गुजारा गया। अरे जब जनाब ज़ैनब ने अरे क्या देखा कि भाई का जनाजा पड़ा हुआ है। अरे अपने को ऊंट की पुष्ट से गिराया और भाई के जनाजे पर पहुंची और ये जुमला फरमाया, ए भैया क्या तुम ही मेरे भाई हो? अजब नहीं है भाई बहन की मोहब्बत कि एक बहन भाई को पहचान न सकी। अरे वो क्यों न पहचान सकी? अरे वो इसलिए कि जालिमों ने बाद शहादत हुसैन अरे घोड़ों की नाल को बांधा। अरे जालिमों ने अरे लाशों की पामाली की। इमाम ने फरमाया कि मुझे जो है इस तरीके से पीस दिया गया, जिस तरीके से खैल अरे जिस तरीके से डॉक्टर अरे उस दवा को पीसते हैं। अजीजों, तारीख बताती है इमाम ने फरमाया कि मुझे रुला रुला कर कत्ल किया गया। अरे बहन ने भाई को पहचान न सकी। ये काफिला अरे करबला से गुजरा। अजीजों, तारीख में मिलता है कि एक बहन ने भाई को इस तरीके से गिरिया किया कि भाई को जनाजे से लिपटी। लेकिन एक बहन और मिलती है कि जो
کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم کہتی ہے، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، عزیز و تاریخ بتاتی ہے وہ کوئی اور نہیں، ارے وہ جناب قاسم کی بہن، ارے فاطمہ بنت حسن، ارے جب بھیا کی لاش پر پہنچی، ارے گائے بھیا قاسم، ارے تم آرام سے سوتے ہو، ارے یہ تیری بہن، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، دیار بدیار پھرائی جائے گی، اے قاسم تم یہاں آرام سے سوتے، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کا وشیوں نے حاضر کر رہا ہے ان کی جان و مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ان کو بیمار کربلا کے سچے میں شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس دنیا سے منحوس کرونا بیماری کو دور فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ہماری خاص اور خاص دعا یہ ہے کہ ہماری امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، مناسب آواز میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا